بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم والرابع سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پانی کی جو 5 اقسام ہیں طہارت و نجاست کے اعتبار سے، ان پر گفتگو جاری ہے۔ اب تک 3 اقسام پوری ہو چکی ہیں۔ والرابع سے چوتھی قسم پانی کی بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، لفظی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ، پھر اس کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاستٌ وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه۔ والرابع اور چوتھی قسم پانی کی، ماء ایسا پانی ہے، نجس جو نجس ہے، ناپاک ہے، وہو الذی وہو اور وہ، الذی وہ ہے جو، حلت گر گئی ہو، فیہ جس پانی کے اندر، نجاستن ناپاکی، وکانا اور وہ پانی ہو، راکدن ٹھہرا ہوا، قلیلاً تھوڑا، والقلیل اور تھوڑا پانی، ما وہ ہے جو، دون کم ہو، 10 فی 10 10 میں 10 سے، فینجسو پس وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ یظہر اگرچہ ظاہر نہ ہو، اثرھا اس نجاست کا اثر، فیہ اس پانی کے اندر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا، والرابع ماء نجس اور پانی کی جو چوتھی قسم ہے وہ ناپاک پانی ہے۔ ناپاک پانی کون سا ہوتا ہے؟ وہو الذی یہ وہ پانی ہے، حلت فیہ نجاستن جس پانی کے اندر نجاست گر گئی ہو، وکان راکدن قلیلاً اور وہ پانی تھوڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، والقلیل اور تھوڑا پانی کتنا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کیا ہے؟ تھوڑا پانی کسے کہتے ہیں؟ قلیل پانی، مائے قلیل کسے کہا جاتا ہے؟ والقلیل ما دون 10 فی 10 مائے قلیل وہ ہے کہ جو 10 میں 10 سے کم ہو، یعنی 10 در 10 سے کم ہو، فینجسو پس وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ یظہر اثرھا فیہ اگرچہ اس پانی کے اندر نجاست کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہ بھی ہو۔ والرابع سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ناپاک پانی ہوتا ہے، ناپاک پانی سے بھی وضو اور طہارت نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ناپاک پانی ہوتا ہے وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑے بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ تو ناپاک پانی کون سا ہوتا ہے؟ وہو الذی یہ وہ پانی ہے جس کے اندر نجاست گر گئی ہو۔ اب نجاست جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی ٹینکی ہے یا ٹینک ہے یا ٹب ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر گرا تو وہ پورا پانی جو ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ سب ناپاک ہو جائے گا۔ اب پیشاب کا ایک قطرہ گرنے سے اب یہ تھوڑی پتہ چلے گا کہ اس کے اندر نجاست گری ہے یا نہیں ہے، اس کا اثر اگرچہ ظاہر نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا، ایک قطرہ گرنے سے نہ رنگ ہوگا، نہ ذائقہ ہوگا، نہ ہی بو ہوگی۔ تو ایسے پانی میں اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وکان راکدن قلیلاً سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، تھوڑا ہو، تھوڑا پانی ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہے، اس کو اب وضو غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ والقلیل ما دون 10 فی 10 سے یہ بتا رہے ہیں کہ مائے قلیل
کتنا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ماء قلیل ہے، یہ ماء کثیر ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تالاب ہو، حوض ہو یا اس طرح کا کوئی ٹینک ہو، تو یہ جو بھی 10x10 سے کم ہوگا، 10 سے کم ہوگا. مثال کے طور پر ایک تالاب ہے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 ہاتھ سے کم ہے، چوڑائی بھی 10 ہاتھ سے کم ہے، تو وہ 10 تو نہ رہا. تو جو تالاب 10 نہیں ہے تو پھر وہ ماء قلیل کے حکم میں ہے، وہ ماء قلیل ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ نجاست گرے گی تو وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا. تو 10 کتنا ہوتا ہے؟ 10 جو ہوتا ہے یہ 10 ہاتھ لمبا ہوتا ہے، 10 ہاتھ چوڑا ہوتا ہے. 1 ہاتھ آدھے گز کا ہوتا ہے، تو 10 ہاتھ ہوئے 5 گز کے. تو جو تالاب یا ٹینک یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز 5 گز جس کی لمبائی ہو، 5 گز جس کی چوڑائی ہو، تو پھر ایسے کو کہا جاتا ہے 10 یہ ماء کثیر کے حکم میں ہوتا ہے. اور 10 سے جو کم کا تالاب یا ٹینک ہوتا ہے تو پھر وہ ماء قلیل کے حکم میں ہوتا ہے. اس میں اگر پانی اکٹھا ہو گیا تو وہ ماء قلیل ہے. تو ماء قلیل میں اگر نجاست گر گئی تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. فینجسو سے یہی بتا رہے ہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا. وَإِن لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ اگرچہ اس کے اندر، پانی کے اندر نجاست کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہ بھی ہو. اثر کسے کہتے ہیں تو یہ آگے وہ بتائیں گے کہ اثر کسے کہا جاتا ہے. او جارین، یا وہ پانی جاری ہو. پہلے بتایا تھا کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور تھوڑا ہو. او جارین سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یا پانی جو ہے وہ جاری ہو، وظہر فیہ اثرہا، اور اس پانی کے اندر اثرہا نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، تب وہ جا کر پانی ناپاک ہو جائے گا. یعنی ایک تو تھا پانی رکا ہوا ہے اور اس کے اندر نجاست کا جو اثر ہے ظاہر ہو یا نہ ہو پانی ناپاک ہے. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو پانی جاری ہے تو اس میں نجاست کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوگا، تب جا کے پانی ناپاک ہوگا. اثر کیا ہے؟ والاثر طعم او لون او ریح. اثر ذائقے کو کہا جاتا ہے، یا رنگ کو کہا جاتا ہے، یا بو کو کہا جاتا ہے. اب ماء جاری کون سا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ ماء جاری ہے؟ تو اس کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جو تالاب میں پانی ٹھہرا ہوا ہے، اگر اس میں تنکا ڈال دیا جائے تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے. ٹھیک ہے نا، تنکا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ہل جائے، آگے چلا جائے، تو پھر کہیں گے یہ ماء جاری ہے. تو ماء جاری کے اندر نجاست گرے گی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کے اندر اگر کوئی ذائقہ ظاہر ہو گیا، یا کوئی رنگ ظاہر ہو گیا، یا کوئی بو ظاہر ہو گئی، ان میں سے ایک وصف ظاہر ہو گیا تو وہ پانی جا کر پھر ناپاک ہو جائے گا. ایسے پانی سے بھی پھر وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. والخامس سے پانی کی آخری اور 5ویں قسم یہاں سے بتائی جا رہی ہے. والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ماء شرب منہ حمار او بغل. والخامس اور 5ویں پانی کی قسم ماء ایسا پانی ہے، مشکوک جو شک کیا گیا ہے، فی میں طہوریتہ جس کے پاک ہونے میں، وہو اور وہ ماء وہ ہے جو شاربہ پیا ہو، منہ اس پانی سے، حمار گدے نے، او بغل یا خچر نے. والخامس ماء مشکوک با محاورہ اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ پانی کی 5ویں قسم وہ پانی ہے کہ فی طہوریتہ جس کے پاک ہونے میں شک کیا گیا ہو.
کہ یہ پانی پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، شک آ گیا جس پانی میں، تو اس کو مائع مشکوک کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مائع نجس کے بارے میں بتایا گیا، اب ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک کوئی پانی کیسے بنتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ مائع مشکوک ہے؟ مائع مشکوک کس کو کہا جاتا ہے؟ تو وہوا سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہوا ما شرب منہ حمار او بغل۔ مائع مشکوک وہ پانی ہے کہ جس سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ اب جس پانی کو گدھے نے پی لیا، منہ لگا لیا، پانی پی لیا، یا خچر نے پی لیا، تو اب اس پانی سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اب اس میں وہ پانی مشکوک ہو گیا۔ تو اب یہ اگر اور پانی موجود ہے پھر تو اس پانی سے وضو غسل نہ کیا جائے، اور اگر اور پانی موجود نہیں ہے، یہی پانی ہے کہ جس سے گدھے یا خچر نے پیا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے وضو اور غسل کر لیا جائے، لیکن بعد میں پھر تیمم بھی کر لیا جائے۔ تو آج پانی کی 5 اقسام جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے جو بھی عرض کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔